مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی آج اکنالج کیا پرائم منسٹر کی خدمات کو. انہوں نے کہا کہ ایک اکیلا آدمی ہے 22 کروڑ عوام میں جو سب سے آنیسٹ ہیں, جو اکیلے لڑ رہے ہیں پورے پاکستانی عوام کے مسائل, جو پاکستان کی گناہ گار 22 کروڑ عوام ہے بقول مولانا طارق جمیل کے, ان کے خلاف عمران خان اکیلے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب آج آئے, تشریف لائے, اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی رکت امیز دعا بھی پڑھائی, لیکن دعا سے پہلے انہوں نے بہت سے نیم سیاسی بیانات بھی دیے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ جھوٹی بھی ہے اور وہ فحش بھی ہے, اور انہوں نے کپڑے بھی اتار دیے ہوئے, اور صرف پرائم منسٹر اکیلے آدمی ہیں جو دیانتدار بھی ہیں, جو بہت اچھے ہیں, جو اکیلے اس فرنٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں. اور ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ اکیلے لڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں, کیونکہ بقول مولانا طارق جمیل کے سارا پاکستان 22 کروڑ کی عوام جو ہے وہ جھوٹی بھی ہے, وہ بے شرم بھی ہے, وہ بے حیا بھی ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبائی مرض آیا ہے. زرتاج گل صاحبہ تھوڑا بتائیے, گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی پالیسی پہ چل رہی ہے؟ آبویسلی انہوں نے آج مولانا طارق جمیل صاحب کی بات سن رہا تھا, اور وہ پرائم منسٹر بھی آئی تھنک ایکسیپٹ کر رہے تھے جو وہ فرما رہے تھے, قطع نظر اس بات کے تو انہوں نے یہ کہا کہ obviously 22 کروڑ عوام جو جھوٹی بھی اور بے حیا بھی ہے, اس لیے عذاب اللہ کا نازل ہوا ہے, اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور کریں گے بلا شک و شبہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مرض کو شفا دینے پہ قادر ہیں, لیکن آبویسلی اس کے لیے ہمیں زمینی حقائق بھی سامنے رکھنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی مدد کرتا ہوں جو خود اپنی مدد کرتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ مولانا طارق جمیل صاحب کی اپروچ پہ چل رہی ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے, اور وہ اس وجہ سے آیا کہ یہ قومی 22 کروڑ بے حیا ہے اور جھوٹی ہے, تو پھر تو اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب وہ تو پھر دعائیں سب مانگیں گے 22 کروڑ. اپروچ کا جواب دیجیے گا کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی اپروچ پہ چل رہے ہیں, تو پھر تو بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے کورونا سے نکلنا, کیونکہ 22 کروڑ عوام غلط ہے, یہاں پہ بے حیا ہے اور ان کو سزا دی گئی ہے, اور جھوٹی بھی ہے بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ بے شرم اور بے حیا کی جو دعا کی ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے, اور یہ تو انہیں پوچھنا چاہیے یا انہیں صحیح معلوم ہوگا. ویسے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا پوری قوم, ہم سب لوگ, سب کو انہوں نے بے شرم بھی کہا, بے حیا بھی کہا. نہیں علماء کرام پہ انگلیاں نہ اٹھائیں. یہ ایسا علماء کرام پہ انگلیاں مت اٹھائیں. اب جس نے جو دعا مانگی, I'm sorry, I'm no one, بلکہ میں نے بھی ساتھ دعا مانگی ہے. میں ذرا بے شرم اور بے حیا لوگوں کے اوپر آتی ہوں جو آپ نے اصل میں کوسچن کیا. بے شرم اور بے حیا یقیناً وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈیوڈ روز نے کہا کہ میں لندن کے اندر بیٹھا ہوں, شہباز شریف صاحب اگر آئیں اور میرے اوپر جو ہے وہ آ کے مجھے مقدمے میں لے جائے, کیونکہ آپ لوگ جو شہباز شریف صاحب تھے وہ ایرا کے فنڈ کھا گئے تھے, کفن چور ہیں, اور یہ جو ہے ززا زدگان کے پیسے کھا گئے تھے. تو جو ہمارے جو بے حیا لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال کے آئی پی پیز کی, جنہوں نے جو ہے اس ملک کو قرضوں میں جھونکا. بجلی جو ہے وہ مہنگی خریدے, چاہے ہم خریدے چاہے ہم نہ خریدیں. 25 سال کے انہوں نے ایسے اس ملک کو اس میں معاہدوں کے اندر جھکڑ دیا کہ اگر ہماری بجلی کی کنزمپشنز نہ بھی ہو تو بھی ہم نے ان کو کیپیسٹی چارجز دینے تقریباً 4.5 ارب پچھلے 5 سالوں میں. ان نالائق جو پچھلی حکومت تھی جس کے لوگ ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ بے حیا لوگ کون ہوتے ہیں, تو میں ذرا ان کے بے حیاؤں کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آئی پی پیز جو تھے یہ 42 کے قریب ہے. یہ خیر سے جو ہے وہ پاکستان میں جو وہ ہے بجلی بناتے ہیں معاہدے, وہ ماشاءاللہ سے پیسے کے اندر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے معاہدوں کی وجہ سے جو نواز شریف اور شہباز شریف نے کیے تھے پچھلے حکومتوں کی وجہ سے ڈالر میں کیپیسٹی وہ کرنی پڑتی ہے, ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹیرف اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ 4.5 ارب تو خیر سے ان کے اس میں, اور ابھی 25 سال کے ہیں, تو یہ وہ بے حیا لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی بے حیا لوگ ہیں جو ہر دفعہ کسی بیماری کا بہانہ بنا کے لندن بھاگ جاتے ہیں. 31 ٹریلین کا انہوں نے اس ملک پر قرضہ چڑھایا ہے, اور جب واپس آتے ہیں, جب نیب میں ان کی پیشی ہوتی ہے, تو خیر سے ان کو فرماتے کہ میں تو 70 سال کا ایک بوڑھا ہوں, میں پیر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اور چونکہ مجھے خطرہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے مجھے باہر نہ جو ہے وہ بھیجا جائے, تو مجھے ریلیف دیا جائے. تو بے شرم اور بے حیاؤں کی واقعی یہاں پہ کمی نہیں ہے. یہاں پہ آ کے موریلٹی کا سبق دیتے ہیں. پرائم منسٹر اگر 4 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ, تمام چینل کے ساتھ مل کے قوم کی خاطر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ آئیں آ کے مدد کریں, تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. 55 کروڑ یا 55,000 ارب بھی انشاءاللہ اس پرائم منسٹر عمران خان کو ملیں گے. اور ویسے میں وہ 10 جو ہے وہ ہاسپٹل ڈھونڈ رہی ہوں جو شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی وہ میں نے بنائے ہیں, تو سمجھ نہیں آئے کہ اس میں کرونا وائرس کا اس میں علاج ہوتا ہے, وہ آئسولیشن وارڈ میں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب مجھے ہیو ٹو ٹیک دی, آپ نے بڑا اور آ کے جی وہ واز دینے چلے آتے ہیں. جی رائٹ, ترچھی ٹوپی رانا صاحب,
یہ جو ایرا کا فنڈ کھانے والے شہباز شریف صاحب، یہ قرضہ مقروض کرنے والے بیماری کی، یہ بے حیا ہے اصل میں، یہ بے شرم ہے. یہ پوائنٹ دیا ہے منسٹر صاحبہ نے. آپ رسپونڈ کریں، پھر میں نے آگے جانا چوہدری صاحب کی طرف. ان کے متعلق آیا آج میں ڈیفرینشیٹ اس طرح سے کروں گا کہ وہ عائشہ گل الہی نے جو باتیں کی تھیں، یہ وہ بے شرم اور وہ بے حیا ہیں کہ جو وہاں پہ بنی گالا میں اکٹھے ہو کے تو ان کو ورگلاتے ہیں اور اس کے بعد اس قسم کے جو ہے وہ ان پالیسی کے اوپر کریں نا، ذاتیات کے اوپر مت اترے نا. ذاتیات کے اوپر میرے پاس بھی عائشہ آہد سمیت اور چار بیویوں سے میرے پاس بھی بڑی ڈیٹیل ہے. آپ بیچ میں مت بولیں. ذاتیات کے اوپر بات مت کریں نا، ذاتیات کے اوپر بات مت کریں. اپنا اسٹیکر اونچا رکھیں. ذاتیات کے اوپر بات کریں، پالیسی کے اوپر بات کریں. رانا صاحب اس کو روکیں. اچھا میں اس کے ساتھ براہ راست بات کروں گا، پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. ہاں اچھا چلیں، آپ مجھ سے بات کریں. مفتاح صاحب آپ ان سے بات کریں. ٹھیک ہے، ذاتیات میں میں نے پالیسیز کے اوپر بات کی، میں نے ذاتیات کے اوپر بات نہیں کی. یہ بات صحیح ہے. آپ کو پھر جو ہے وہ مشکل ہوگی کہ آپ کے پروگرام میں بات ہوئی. معاملہ یہ ہے کہ میری نہیں الحمدللہ کوئی عائشہ آہد کی طرح مجھے سڑکوں کے اوپر نہیں گھسیٹ سکتا. الحمدللہ میں زرتاج صاحبوں کو بات کو کرنے دینا. زرتاج گل صاحبہ، میرا سوال وہیں کا وہیں رہ گیا کہ یہاں پہ قطع نظر طارق جمیل صاحب قوم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، بے حیا سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ عذاب ہے جو قوم پہ آیا. یہ ایک تو سب سے پہلی بات ہے، آپ نے سیکنڈ ٹائم یہ بات کی ہے، میں اپنی ملک کو اور اپنے عوام کو انتہائی جدار اور انتہائی بہادر اور انتہائی ایماندار سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کرائسس کے اندر جس طرح اس ملک کے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے وہ تو کمال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ان سے جب بھی خطاب کرتے ہیں تو یہ لوگ اس جزوی لاک ڈاؤن کو کامیاب کرتے ہیں. کسی بھی علماء کرام کی دعا کے اوپر اگر آپ ان سے کوئی اسٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں کامران شاہ صاحب اس میں نہیں دے سکتی ہیں کہ علماء کرام کا اپنا عقل. سوری میں نے کسی عالم دین کی دعا پہ آپ سے اسٹیٹمنٹ نہیں لی. ایک منٹ آپ ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے. پوری قوم کو جھوٹا کہا ہے. آپ سن لیں ذرا، میں کچھ نہیں کہہ رہا. سن لیں. جی میں نے سن لیا، تیسری دفعہ سنایا. نہیں دوبارہ پلیز ایک دفعہ. آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں؟ ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. میرے دیش میں حیا کو کس نے تار میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے، ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اور مجھے جھوٹی قوم. میں نہیں کہہ رہا آپ کو. اور نہ یہ دعا کا حصہ تھا، یہ دعا سے پہلے کی ان کی فکرے تھے. جی اب بتائیے آپ. جی تو جو علماء کرام ہے اور ان کا جو اپنا سکول آف تھاٹ ہے، جو ان کا فہم ہے، وہ کامران شاہ صاحب اپنا جواب خود بھی دے سکتے ہیں. آئی ایم نو ون ٹو کمنٹ اور ڈیفینڈ. وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے. لیکن یہ کہ ٹی وی اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کا پروگرام وہ آپ کا دیکھ رہی ہے، تو بہتر یہ کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے میں برابر جواب دینا چاہتی ہوں. پہلے سیگمنٹ میں آپ نے مجھ سے کچھ باتیں پوچھی اور میں نے آپ کا پروگرام جو بھی ریوائنڈ کر کے دیکھے گا وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ جو میں یہاں پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں ایز منسٹر، میں نے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بات کی ہے اور کچھ جو لوگ تھے انہوں نے پرسنل اٹیک کی ہے. تو میرے صرف ان سے اپیل ہے اور میرے صرف ان سے یہ بات ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے تو آئی پی پیز کے آپ کو 25 سال کے آپ کو وہ بتائے معاہدے بتائے جو پاکستانی قوم کو جو پیسوں میں انویسٹمنٹ کرتی ہے اور ڈالر میں پاکستان کو کیپیسٹی چارجز ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہم نے کیپیسٹی چارجز کرنے ہیں. 200 ارب کا ٹوٹل اگر میٹرو بستا تو 1100 ارب کی سبسڈی دینی ہے. میں نے تو وہ بات کی. 10 آپ نے کہا کہ جب ہم نے ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا لیا ہمیں وہ نظر نہیں آئے کیونکہ آپ علاج کروانے لندن جاتے ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ اپنی بشرم اور بے حیائی کی. اور مجھے یہاں پہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ بیٹھے گی تو آپ کے لیے بات کرنا آسان نہیں رہے گا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں مجھے پتا ہے کہ کچھ بے شرمی کی تو حد یہ بھی ہوتی ہے. یہ تو قوم کے پیسے تھے کہ وہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے 25 لوگوں کو شہید کیا. ان کے منہ پہ پریگننٹ خواتین کے منہ پہ گولیاں ماری تب بھی کسی کو شرم نہیں آئی ہے. اور جو اسٹیٹ پولیس تھی وہ اسٹیٹ ٹیررزم کے لیے اس وقت یوز ہوتی تھی اور گلو بٹ اس کو لیڈ کیا کرتے تھے تب بھی لوگوں کو شرم نہیں آئی. اور مجھے پتا ہے کہ ابھی غیرت کا مقام ان کے عائشہ گل الہی بن گئی ان کو ڈیفینڈ کرے. تو کرونا وائرس میں خدا کا واسطہ عائشہ گل الہی کی خاطر آپ
भूंचो को ताओ किसी और दिन दे दीजिएगा। मेरे पास भी बहुत सबूत है कि 4-4 उस पे बीवियां किसकी हैं और किसके नाम पे टीटी आती, किसके नाम पे बेनामी जायदादें आती हैं। ये आयशा अहद नहीं है कि इसको आप यहाँ पे सड़कों पे घसीट ले गए। यहाँ पे जी मैं बैठी हूँ और मैं अपने जवाब के लिए बैठी हूँ, तो राणा साहब मुझसे बड़े हैं, चलिए अब आप भी जाती बात ना करें, आपने भी कर बात दी न है। करें। मैं और राणा साहब दोबारा से सियासत कर लेंगे। सियासत का ये टाइम नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना ही नहीं चाहिए। कौम को इकट्ठा होने का टाइम है। तो अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आपसे पैसे मांगता है, अपील मांगता है लोगों की खातिर, तो आपको उसके ऊपर लबैक कहना चाहिए। तो देख खुल के दें, ये बात सही है। ये तो हमने भी आज किया है इस जी नहीं सुल्तान साहब ठहर जाए। अब डॉक्टर आप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इस बारे में आपके साथ लब्बैक कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो पैसे मांग रहे हैं उसमें देने चाहिए। हम आज इसलिए मैं देखें लाहौर चल के इस्लामाबाद इसी काम के लिए, सिर्फ इसी कार खैर के लिए, एंड वी स्टैंड बाय विद हिम, इसमें कोई दो राय नहीं है। राणा साहब आप भी जो है छोड़े पॉइंट स्कोरिंग, छोड़े बेहयाई और बेशर्मी की जो बातें हो रही हैं